الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینة علیہم واصابهم فتحا قریبا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اور البتہ تحقیق اللہ تعالی راضی ہو گئے، عن المؤمنین ایمان والوں سے، اذ یبایعونک جب وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے، تحت الشجرۃ درخت کے نیچے، فعلم ما فی قلوبہم پس اللہ نے جان لیا ان کے جو دلوں میں تھا، فانزل السکینۃ علیہم اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر سکینت نازل کر دی، واصابہم فتحا قریبا اور انہیں قریب کی فتح عطا فرمائی۔ ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات کے لیے جو سارے جہانوں کا خالق و مالک اور پروردگار ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آمنہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال ساری کائنات کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر۔ آج ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل، مناقب، خلافت، امارت اور شہادت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اعلان نبوت فرمایا تو آپ کے اعلان کے ساتھ ہی 4 خوش نصیب افراد ایسے تھے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، آپ پر ایمان لائے۔ یہ 4 فرد حضرت ابوبکر سے، ان میں سے ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تیسرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چوتھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کا کام شروع کیا تو اس کے ساتھ ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام کی دعوت کا کام شروع کر دیا۔ آپ برابر لوگوں کو پڑھ کر اسلام کی دعوت دیتے، اسلام کی خوبیاں محاسن بتاتے، اور جن کو اللہ نے توفیق دی ہوتی وہ اسلام کو قبول کرتے۔ تو اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اسلام کی دعوت دی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دعوت کو قبول فرمایا۔ تو جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دعوت کو قبول کیا تو اس وقت وہ مردوں میں چوتھے نمبر پر تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور مجموعی طور پر وہ 5ویں فرد تھے۔ اس طرح وہ السابقون الاولون میں شمار ہوتے ہیں۔ تو دیگر افراد کی طرح جب حضرت عثمان نے اسلام قبول کیا تو کفار مکہ نے ان پر بھی سختیاں شروع کر دی۔ تو پہلے تو ان کو اسلام سے روکنے کی زبانی کوشش کی گئی، لیکن جب وہ نہ رکے تو ان کے چچا نے ان پر ذاتی طور پر بہت سی سختیاں شروع کر دی، گھر سے نکال دیا، کپڑے اتار لیے، بے دخل کر دیا۔ جب پھر بھی نہ رکے تو پھر ٹاٹ لے کر جو بڑی سی بوری ہوتی ہے اس میں لپیٹا، اور اس میں لپیٹ کر دوسری طرف سے آگ لگا دی، اور اس طرح دونی کے ساتھ ان کو تکلیف پہنچائی اور کہا کہ اسلام کو چھوڑ دو۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام مصائب و علام کو برداشت کیا، لیکن اپنے نظریے پر قائم رہے۔
تو اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ بڑی سختی سے اپنے عقیدے پر قائم رہے۔ تو جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید کا اچھے طریقے سے پرچار کیا تو اسی طرح کفار مکہ کی طرف سے بھی بڑے زور شور سے ان کی مخالفت شروع کی گئی۔ تو جب ان کی مخالفت، ان کی طرف سے تکلیفیں، ایذائیں، مصیبتیں مسلمانوں پر حد سے زیادہ بڑھ گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ آپ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ تو اس وقت 70 سے 80 مسلمان جو تھے وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی شامل تھی۔ اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے 2 ہجرتیں کی، ایک ہجرت حبشہ اور ایک ہجرت مدینہ۔ تو اسلام لانے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہو گئی۔ تو جب مکے کے کفار کی طرف سے مسلمانوں پر ظلم و ستم حد سے بڑھا تو حبشہ کی طرف ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ تو سب کے سب مسلمان جو تھے وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے، اور اس ہجرت میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہجرت کرنے والوں میں حضرت عثمان بھی شامل تھے۔ تو اس طرح ہجرت کے بعد جب آپ مدینہ میں پہنچے تو سن 2 ہجری میں غزوہ بدر جو تھی وہ ہوتی ہے۔ تو غزوہ بدر اسلام کی پہلی جنگ تھی جو مسلمانوں اور کافروں کے مابین جنگ تھی، اور اس کی بہت زیادہ اہمیت تھی۔ یہ ایک حساب سے زندگی اور موت کا مسئلہ تھا، اور ہر مسلمان بڑے ذوق اور شوق سے اس میں شامل ہو رہا تھا، بڑے جوش و خروش سے شامل ہو رہا تھا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شامل نہ ہو سکے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس وقت سخت بیمار تھیں، جو کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھیں، ان کے نکاح میں تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ آپ جنگ بدر میں شامل نہ ہوں، لہذا آپ گھر میں بیٹھ کر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو غزوہ بدر میں شمولیت کا ثواب دے گا۔ چنانچہ حضرت عثمان غزوہ بدر میں شامل نہ ہو سکے، تو جیسے ہی جنگ کا اختتام ہوا، جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے جب مدینہ کی طرف لوٹ رہے تھے تو ان کو راستے میں ہی پتہ چلا کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بہت دکھ ہوا، بڑی تکلیف ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یعنی حضرت رقیہ کے گھر آئے۔ تو جب کفن دفن سے فارغ ہوئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات چیت ہوئی، تو وہ بہت پریشان تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان تو پریشان نہ ہو، میں اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شادی ہے وہ آپ سے کر دیتا ہوں۔ تو اس طرح کچھ دیر کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی بھی حضرت عثمان سے کر دی گئی۔ اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دوہرا داماد ہونے کا شرف حاصل ہوا، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کا لقب ملا، جس کا مطلب ہے کہ 2 نوروں والا، کہ 2 نوروں کو اکٹھا کر دیا گیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، اور یہ فضیلت، یہ مقام، یہ شان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ تو اس طرح جنگ بدر کے بعد جب غنائم تقسیم ہوئے، مال غنیمت تقسیم ہوا، تو اس میں حضرت عثمان کا حصہ بھی نکالا گیا تاکہ ان کو بھی جنگ میں شامل ہونے والوں کے ساتھ ساتھ ان کو بھی جو شامل سمجھا جائے۔
تو اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جنگ بدر میں شامل تصور کیا گیا۔ تو پھر ایک وقت آیا کہ جب مسلمان مسجد نبی میں نماز پڑھتے تھے تو مسجد نبی اسلام چونکہ بڑی تیزی سے پھیل رہا تھا تو مسجد نبوی کی جگہ جو تھی وہ مسلمانوں کے لیے تنگ ہونے لگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم مسجد نبوی کو وسیع کرنا چاہتے ہیں، کون ہے جو ساتھ والا مکان خرید کر مسجد کے لیے وقف کرے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جیب سے وہ جگہ خریدی اور مسجد نبوی کے لیے وقف کر دی، اور اس طرح مسجد نبوی کو مسجد نبوی کی توسیع کی گئی۔ اسی طرح جب مسلمان مدینہ میں آئے تو اس وقت مدینہ میں صرف ایک ہی میٹھے پانی کا کنواں تھا جسے بیر روما کہا جاتا تھا، اور وہ یہودی کے کنٹرول میں تھا اور وہ مسلمانوں کو پانی نہیں دیتا تھا، پریشان کرتا تھا۔ تو وہ مسلمان جو تھے وہ شکایت لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روز روز کی شکایتوں سے پریشان ہو کر اعلان فرمایا کہ کون ہے جو یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے، جو یہ کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس عطا فرمائے گا، میں اس کے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو کنواں تھا اپنی جیب سے قیمت ادا کر کے خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ تو اسی طرح ایک دفعہ مدینہ میں قحط پڑ گیا، کھانے پینے کی اشیاء کی نایابی ہو گئی، کمی ہو گئی، نہیں مل رہی تھی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت بڑا کئی سو اونٹوں پر مشتمل قافلہ جو شام سے مال تجارت لے کر آ رہا تھا، جس میں کھانے پینے کی اشیاء شامل تھی، وہ جب مدینہ میں پہنچا تو مدینہ میں آنے سے پہلے ہی بہت سے تاجروں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ آفر کی کہ آپ یہ سامان ہمیں فروخت کر دیں، ہم آپ کو دگنا پرافٹ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ نہیں، یہ میں یہ سودا کر چکا ہوں، مجھے اس کا 70 گنا مل رہا ہے۔ تو حضرت عثمان سے کہا گیا کہ وہ کون ہے جو آپ کو 70 گنا میں دے رہا ہے؟ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں اپنے اللہ سے سودا کر چکا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ اس کا 70 گنا عطا فرمائے گا۔ تو اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ سارے کا سارا تجارتی سامان جو کھانے پینے پر مشتمل تھا وہ مدینہ میں مفت تقسیم کر دیا۔ اسی طرح جب جنگ تبوک کا واقعہ پیش آیا، جسے جیش الاسرہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی تنگی کا غزوہ، تنگی کا لشکر، تو اس وقت مسلمانوں کے لیے حالات بہت ٹف تھے، بہت سخت تھے، کھجوریں پک چکی تھیں۔ تو جیسے ہمارے کٹائی کا موسم ہوتا ہے، کوئی بھی کسان اپنی فصلوں کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اسی طرح مسلمانوں کے لیے اس وقت بڑا مسئلہ تھا، کھجوریں پک چکی تھیں، ان کو سنبھالنے کا وقت تھا، تو ایک لمحہ بھی مسلمانوں کے پاس موجود نہیں تھا۔ لیکن دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، تو تمام مسلمان آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ہر چیز کو چھوڑ چھاڑ کر اسلام کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ تو اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں عام اعلان فرما دیا کہ ہمیں پیسوں کی بڑی سخت ضرورت ہے، ہم نے اسلحہ خریدنا ہے، فوج کے لیے تیاری کرنی ہے، راشن خریدنا ہے، تو اس لیے مسلمانوں کے ساتھ کھل ڈل کر تعاون کیا جائے۔ تو تمام مسلمانوں نے اپنی ہمت کے مطابق پورا تعاون کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ تمام مسلمانوں نے اپنے دل و جان کے ساتھ جو ہو سکتا تھا کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ حضور میرا یہ سب کچھ آپ کے لیے حاضر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان، گو کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق سے زیادہ ہی تھا، لیکن وہ آدھا سامان لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا، عرض کی کہ حضور اس کو قبول فرمائیے۔ تو اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بہت سا سونا جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عثمان آپ بھی کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور میں 100 اونٹ بمائے ساز و سامان اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہوں۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان ابھی ضرورت ہے، ابھی اور ضرورت ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور میں 100 اونٹ اور دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ عثمان ابھی اور ضرورت ہے۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور میں 100 اونٹ اور دیتا ہوں۔ اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 900 اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے۔ حضور بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ اے عثمان، ابھی مسلمانوں کو اور بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عرض کی کہ حضور میں 100 گھوڑا بمائے ساز و سامان اسلحہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی اور فرمایا کہ عثمان میں تم سے بہت خوش ہوں، لیکن ہمیں پیسوں کی بھی بہت سخت ضرورت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے، وہاں سے بہت سے پیسے لائے جو 10,000 دینار پر مشتمل تھا، وہ لا کے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا اور عرض کی کہ حضور یہ قبول فرمائیے۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوش ہوئے اور خوشی کے ساتھ آپ کا چہرہ تمتمانے لگا۔ تو آپ وہ جو تھیلا تھا، پیسوں والا تھیلا تھا، اس کو کبھی اپنے دائیں ہاتھ پر رکھتے، کبھی بائیں ہاتھ پر پھینکتے، وہ اس طرح کبھی ادھر اور کبھی ادھر پھینک رہے تھے، کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اے عثمان، آج کے بعد تم اللہ کی راہ میں کوئی نیک کام نہ بھی کرو، کوئی نیکی کا کام نہ بھی کرو تو تمہاری جنت کے لیے یہی کافی ہے، میں تمہاری جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شان اور مقام۔ تو اس طرح جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی خوشخبری دی گئی، کسی اور کو یہ اعزاز حاصل نہیں۔ گو کہ عشرہ مبشرہ کو بھی جنت کی خوشخبری دی گئی، کئی اور کو بھی دی گئی، لیکن جس انداز سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی خوشخبری دی گئی وہ کسی اور کی قسمت میں نہیں ہوئی۔ تو اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلتے پھرتے جنت کا حقدار ٹھہرایا۔ تو اس کے بعد چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سی خدمات ہیں، بہت سے ان کے فضائل و مناقب ہیں جنہیں چند منٹ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، تو ہم مختصر کرتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے حوالے سے کچھ عرض کریں گے کہ جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت ان کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا گیا۔ تو 2.25 سال کے بعد جب ان کی وفات ہوئی تو ان کی جگہ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، اور جب ان پر قاتلانہ حملہ ہوا، وہ زخمی ہوئے اور وہ شہید ہوئے، تو ان کی جگہ پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت پہ منتقل کیا گیا، ان کو خلافت کے لیے چنا گیا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 12 سال تک خلافت کی، اور اس خلافت میں مسلمانوں نے بہت سے علاقوں کی فتوحات کی، بہت سے ملک فتح کیے، اسلامی پرچم کو دنیا کے کونے کونے میں لہرایا۔ سنٹرل ایشیا کو حضرت عثمان نے فتح کیا، افریقہ کو حضرت عثمان نے فتح کیا، افغانستان اور قندھار کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فتح کیا، اسکندریہ اور مصر کو حضرت عثمان رضی اللہ اسکندریہ کو حضرت عثمان نے فتح کیا۔ یعنی اس طرح بہت سی جو فتوحات تھی وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ہوئیں۔ تو جب یہ ساری فتوحات مسلمانوں کو مل رہی تھی، مسلمان بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے، تو یہودیوں کو یہ سلسلہ جو تھا وہ ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ وہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں سے یہ فتوحات چھین لی جائے، ان کے علاقوں پر قبضہ کر لیا جائے، ان کو ان کامیابیوں سے محروم کر دیا جائے۔ تو اس طرح عبداللہ ابن سبا جو یہودی تھا، انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا، اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کر حب اہل بیت کا نعرہ لگایا، اور یہ کہا کہ خلیفہ کا ہونے کا حق جو ہے وہ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔
तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हक़ जो है वो छीन कर दूसरों को दिया गया है। लिहाजा इस किस्म के नारे लगाकर उन्होंने मुसलमानों में तफरीक पैदा करने की कोशिश की और बाद सादा लोग मुसलमान जो मदीना से काफ़ी दूर थे, नए नए मुसलमान हुए थे, जिनमें ख़ासकर कूफा और बसरा के लोग शामिल थे, तो वो इस प्रोपगंडे का शिकार हुए और अब्दुल्ला बिन सबा के इस प्रोपगंडे के तहत वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें करने लगे, जिसकी पदाश में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़िलाफ़ साजिशें शुरू कर दी गई। तो इस तरह हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मदीना में गिरव कर लिया जाता है। बेबुनियाद इल्ज़ामात की बुनियाद पर, बेतुके इल्ज़ामात की बुनियाद पर उनका गिरव किया गया, उन पर इल्ज़ामात लगाए गए, उनका पानी बंद कर दिया गया, नमाज़ पढ़ने पर पाबंदी आयद कर दी गई। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन निकले और कहा कि ओ बलवाइयो, तुम्हें पता है कि मैं वो उस्मान हूँ जिसने अपने जेब से पैसे खर्च करके इस मस्जिद नबवी की तोसी की थी जिसमें तुम आज नमाज नहीं पढ़ने देते। मैं वो उस्मान हूँ जिसने अपनी जेब से पैसे खर्च करके बेरे रुमा का कुआं खरीदा और मुसलमानों के लिए वक़फ़ कर दिया। आज तुमने मेरे लिए उसका पानी बंद कर दिया है। मैं वो उस्मान हूँ जिसने ग़ज़वा तबूक के मौका पर मुसलमानों के लिए बहुत सा माल खर्च किया था। मैंने कितनी ही दफ़ा जो कहत की सूरत में मुसलमानों के लिए हालात सख्त हुए तो मैंने इस्लाम की खिदमत की, तो आज तुम मेरे ख़िलाफ़ ये मामलात क्यों कर रहे हो? तो उनकी बातें सुनकर बहुत से जो बागी थे वो पीछे हट गए, लेकिन जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ प्रोपगंडा करने वाले थे, जिसमें ख़ासकर कूफा के लोग थे, जिनमें मालिक अश्तर भी शामिल था, तो उसने कहा कि देखो मुसलमानों, इसकी बात, इस बूढ़े की बातों में मत आओ और ये हमें गुमराह कर रहा है, लिहाजा तुम जिस मिशन पर निकले हो उस पर कायम रहो। चनाचे उन्होंने फिर बरग लाया और हज़रत उस्मान को के ख़िलाफ़ उनको फिर निकाला। तो इस तरह उन्होंने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़िलाफ़ साजिशें शुरू कर दी। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटों हज़रत हसन और हज़रत हुसैन, हज़रत तलहा और ज़ुबैर ने अपने बेटों को अब्दुल्ला और मोहम्मद को हज़रत उस्मान की हिफाजत के लिए उनके घर पर भेजा, लेकिन जो बागी थे उन्होंने साथ वाले घर की तरफ से दीवार फलांग कर हज़रत उस्मान के घर में दाखिल हुए और उनको शहीद कर दिया। तो इसमें और बहुत से मसाइल हैं और बहुत से वाक़यात हैं, लेकिन पहले भी काफ़ी जो टाइम हो गया, प्रोग्राम लंबा हो गया, तो हम इसको मुख्तसर करते हुए इन्हीं अल्फाज पर अपने प्रोग्राम का इत्तफाक करते हैं। तो इस तरह हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बड़ी ही बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया। फिर उनका जो लाशा था उनको बेगोरो कफन वहाँ ही पड़ा रहने दिया गया। 3 दिन तक वो वहाँ पड़े रहे, नमाज जनाजा ना पढ़ने दी गई, गुस्ल ना देने दिया गया। तो इसी हालत में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत तलहा, ज़ुबैर और दीगर मुसलमानों ने मिलकर बड़े हिम्मत करके हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नमाज जनाजा पढ़ाया। फिर उन बागियों ने उस जनाजे में भी रुकावट डालने की कोशिश की, उन पर पत्थर बरसाए, पथराव किया। तो काफ़ी लोग मुसलमान जो थे वो ज़ख्मी भी हुए। तो इस सिलसिले में बहुत से मुसलमानों ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि आप इनके साथ सख्ती करें, तो आप इन पर काबू पाएँ। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं मदीने में यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में कुछ तो खून नहीं चाहता। तो उन्होंने कोई अपनी ज़ात के लिए किसी किस्म की कोई सख्ती ना की, कोई जंगो जदल ना किया, कोई बगावत को कुचलने के लिए इक़दाम ना किया, जिसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए बागियों ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया। और 6 दिन तक इस्लामी खिलाफत पर कोई भी हुक्मरान न रहा जो बग़ैर हुक्मरानी के खिलाफत चलती रही। उसके बाद कुछ मुसलमानों ने मिलकर
حضرت طلحہ، زبیر اور دیگر مسلمانوں سے کہا کہ آپ حکومت کو سنبھالیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے بھی انکار کیا۔ پھر مسلمانوں نے کہا کہ جناب ایسا تو معاملات نہیں چلیں گے، لہذا آپ اس معاملے کو کنٹرول کریں، اتنی بڑی حکومت ہے، مسلمانوں کا جو مستقبل ہے۔ تو اس طرح یہ ساری باتیں ان پر غور و خوض کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس پر رضامند ہوئے۔ تو اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ جو تھا وہ منتخب کیا گیا، اور تمام مسلمانوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی اور ان کو خلیفہ جو تھا وہ منتخب کیا گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے چوتھے خلیفہ جو تھے وہ مقرر ہوئے۔ اور اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ طریقے سے شہادت ہوئی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد بھی تھے، جو ذو النورین بھی تھے، جو حیا میں سب سے زیادہ تھے، جن کا حیا آسمان کے فرشتے بھی کرتے تھے، جن کا اسلام میں بے حد مقام تھا، احترام تھا، ان کو انتہائی مظلومانہ طریقے سے شہید کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے مقام اور مرتبہ کو مزید بلند فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔